نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مکرا۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 21، 22 اور 23۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم نے چکا دی لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت، من بعد ضراء مستهم، تکلیف پہنچنے کے بعد، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ہمارے آیتوں کے بارے میں مکر کرنے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ مکر کی سزا جلدی دینے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بلا شبہ ہمارے فرشتے تمہارے مکر کے کاموں کو لکھتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے سمندر میں اور خشکی میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں موجود ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتی اچھی ہوا کے ساتھ چلنے لگے، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو جائے وہ لوگ جو اس کشتی میں سوار ہو۔ جاءتھا ریح عاصف، آ جائے اس کشتی پر سخت ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر جگہ سے موج آنے لگے۔ وظنوا انہم قد احیطوا بہم، اور یقین کر لے کہ انہیں گھیر لیا گیا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اس کے لیے خالص اعتقاد کر کے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ نے نجات دے دی تو اچانک زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کرتے تھے۔ تفسیر روح المعانی جلد 11 صفحہ نمبر 93 میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل مکہ پر 7 سال تک قحط نازل کیا تھا، اور قحط کی وجہ سے اہل مکہ ہلاک ہو جائے، تو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط کے خاتمے کے واسطے آپ دعا فرما دیجئے، اگر قحط ختم ہو جائے اور ہمیں خوشحالی مل جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرما دی کہ یا رب العالمین اہل مکہ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ قحط ختم ہوئی اور اہل مکہ پر اللہ تعالی نے رحم فرمایا۔ تو اس کے بعد یہ اہل مکہ اپنے وعدے سے مکر گئے، وہی پرانا روش اختیار کیا، اللہ کی آیتوں میں طعن کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاندانہ حاسدانہ سلوک اختیار کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ان لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت
کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہمارے آیتوں کے بارے میں مکر کرنے لگتے ہیں، یعنی آیاتوں کو نہ ماننے کے لیے بہانے تراشتے ہیں، طعن و شنی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے ان بدبختوں کو کہ ان کے مکر کی سزا اللہ کی طرف سے ضرور ان کو ملے گا۔ جب ان لوگوں کی شرارتیں خباثتیں ظاہر ہوتی ہے اور پھر یہ لوگ اپنے شرارتوں پر خباثتوں پر اطمینان بھی کرتے ہیں، تو ہمارے تو فرشتے ہیں، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ دیتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہاری ساری حرکتیں شرارتیں ہمارے فرشتے لکھ دیتے ہیں اور تمہیں ان شرارتوں کا خباثتوں کا سزا ضرور ملے گا۔ بہرحال سبب نزول جو بھی ہو، آیت میں عموم ہے اور ایک عام طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتی ہے اور تکلیف کے بعد تکلیف کے بعد راحت کی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے، خوشحالی اور راحت ملتی ہے، تو پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ سزا کبھی دنیا میں ملتی ہے، موت جلدی واقع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر کافر کی جو موت ہے، ان کی کافر کی جو عذاب ہے وہ موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے، روح سختی سے نکلتی ہے، پھر قبر میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ ان منکرین کے سامنے حشر میں ان کے اعمال نامہ کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پر ان کی کجروی حیلہ سازی سب پر عیا اور ظاہر ہوگی۔ یہ اعمال نامہ ان منکرین پر پیش کرنا جو ہے یہ اتمام حجت کی بنیاد پر ہوگی، اور حجت تمام ہونے کے بعد ان کو دائمی عذاب جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں سمندر میں چلاتا ہے، خشکی میں تو پاؤں سے اور جانوروں پر اور دوسرے سواریوں پر چلتے پھرتے ہیں اور دور دراز کے اسفار کرتے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور سمندر کے سفر چھوٹے بڑی کشتیوں سے کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی بڑی کشتیاں اور بحری جہاز کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک اپنی ضروریات اور تجارات وغیرہ مہیا کرتے ہیں۔ چونکہ نزول قرآن کے وقت اس وقت بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، اور بادبانی کشتیوں میں یہ معاملہ ہے کہ اگر ہوا موافق ہو تو کشتیاں چلنے لگتی ہے، اور اگر ہوا بند ہو گئی تو کشتیاں بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم موافق ہو، نرم ہو، خوشگوار ہو تو خوش رہتے ہیں، اگر ہوا تیز ہو اور تیز ہوا چلنے لگے، ہر طرف امواج ہو، پھر کشتیبان ڈرنے لگ جاتے ہیں، کشتیوں کی سوار بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں، پھر یقین کر لیتے ہیں کہ اب بور سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں، اللہ کے بغیر کوئی ہے نہیں جس کو ہم پکارے، تو اللہ کے حضور میں خالص اعتقاد کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے تو ہم ضرور بھی ضرور آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالی مصیبت سے بچا دیتا ہے تو پھر یہ بدبخت اللہ کی زمین پر شرارتیں خباثتیں کرتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو بغاوت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات ہے، اور اپنے مالک سے، خالق سے، رازق سے بغاوت کی تک نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ کر کے اپنے وعدے کی مخالفت کرنا،
وعدے سے مکر کرنا یہ تو بدترین بزدلی ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، جب ان لوگوں کو نجات مل جاتی ہے تو روئے زمین پر بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرک شکر کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال بغاوت ناحق بغاوت ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت تمہارے اپنی جانوں پر ہے، یہی بغاوت تمہارے لیے وبال جان بنے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تم دنیا کے مختصر سے زندگی سے نفع تو حاصل کر لو، اور پھر ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر سی قلیل زندگی ہے، قل متاع الدنیا قلیل کما فی سورۃ النساء، لیکن اس کے بعد تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور پھر ہمیں تمہیں بتا دیں گے جو کام تم دنیا میں کرتے تھے، تمہارے اعمال کو بھی لایا جائے گا، تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہارا خزا ہوگا۔ لہذا دنیا میں اپنے اعمال درست کرو، کیونکہ دنیا تو آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔